بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء وبحيض ونفاس. ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ويفترض تغسيل الميت كفاية. فصل فيما لا يجب به الاغتسال. عشرة أشياء لا لکھا فصل عشرۃ اشیاء لا یغتسل منها اتھے اور عنوان ہے. چلو عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي وودي وإحلام بلا بلل وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح وعلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة وحقنة وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال وإصابة بكر لم تزل بقارتها من غير إنزال. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جن سے کیا ہے غسل فرض ہوتا ہے. وہ کتنی چیزیں ہیں؟ اور ان سے پانا پتلے پانی کا گاڑا ہے، پھر تو بالاتفاق غسل ہے. پتلے پانی کا جاگنے کے بعد نیند سے، اور نہیں یاد احتلام یاد کوئی نہیں. اٹھا تے شرمگاہ تے پتلا جا لیسدار پانی اس نے دیکھا ہے جی، تے اندے نال بھی کی ہے کی ہو گئے عندہما طرفین کے نزدیک. سنیں اے رقیق ہے تو تا اختلاف ہے، گاڑا ہے تو پھر بالاتفاق و منی ہے، کیونکہ اندے وچ بھی احتمال مزی ہوئے شاید. خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، وہ کہتے ہیں غسل فرض. اور باب قول ہی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو لیا خلف بن ایوب نے اور ابو لیث نے. کس نے؟ اس لیے کہ یہ مزی ہے اور یہی اقیس ہے. یہی خلف بن ایوب ہوا خلف بن ایوب بلخی من اصحاب محمد بن حسن و ظفر نے دوواں دے شگرد نے. ان کے لیے مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ ہے
الصدقہ علی السائل فی المسجد، الصدقہ فی المسجد. قال، تو انہوں نے کہا تھا لا اقبل شہادت من تصدق علیہ، کہ جس نے مسجد میں سائل کو صدقہ دیا، جب میں قاضی بنوں گا تو میں اس کی گواہی قبول نہیں کروں گا. وہ کتاب اس عنوان پر ہے. اوہ بلے بجنے ہو. اور طرفین کی دلیل وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کیے گئے رجل کے بارے میں کہ پائی اس نے بلل تری پائی اور نہیں یاد احتلام، تو فرمایا جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یغتسل وہ غسل کرے. ابو داود، ترمذی، احمد، بہقی، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے. سنیجیے کہ وہ کیا کرے. غسل کرے. دوسری عقلی دلیل، اور اس لیے کہ نیند آرام ہے تو حیے جو ایسا آرام جو بھڑکاتا ہے شہوت کو. اور باہر ٹردیاں پھردیاں تو بندے نہیں لمے پے بغیرتیاں ہوندیاں نے، شیطان آ چمڑدا ہے جڑی بھی کوئی حرکت کردے نے، تو یہ ایسا آرام ہے جو شہوت کو آتا ہے. تو حیے جو. اچھا دوجا ہے کہ پانی پتلا ہے تو ان کا جواب، اور کبھی پتلی ہو جاتی ہے منی بوجہ عارضے کے. سمجھی گل؟ تو یہ بھئی منی ہے تو عارضے کی وجہ سے پتلی ہو جاتی ہے. اور احتیاط لازم ہے باب عبادات میں، باب عبادات میں لازم ہے. احتیاط لازم ہے. سنیں اچھا جی، دھیان کریں جی. یہ کب ہے آ جڑا مسئلہ ہے بھی غسل فرض ہے؟ جب کہ نہ ہو شرمگاہ اس کی منتشر سونے سے پہلے. سونے تو پہلے ان دی شرمگاہ منتشر نہیں سی، اپنی حالت وچ سی، تے ہن اٹھیا تے پانی ویکھیا پتلا تے کی انہوں وجہ. اس لیے کہ اگر شرمگاہ انتشار ایسی تو ستا ہے، اس لیے کہ انتشار سبب ہے مزی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جب کہ نہ ہو. اچھا سنی گل. اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور اگر پایا زوجان میاں بیوی ستے ننگے جی تے دونوں نے منہ ایک پاس ایک دی ول کیتا ہے، قربت کوئی نہیں کیتی، قربت پھر تو غسل فرض ہو گیا. اور اگر پایا زوجان نے اپنے درمیان پانی بغیر تذکر کے، دونوں اطلام کو نہیں یاد، نہ عورت نو تے بچ پانی پیا چادر اتے لگا، اور نہ پایا سوائے ممیز کے غلظ کے ساتھ اور رکت کے ساتھ. نہ ہی پتہ لگتا ہے منی گاڑی ہے کہ پتلی ہے. گاڑی ہوئے تو کندی ہوندی ہے پتلی ہوئے تے یہ بھی کوئی نہیں پتہ لگتا پہ تو دونوں اطلام بھی تے ہن کندے کھاتے چ پانی ہے بھئی. دوجا سفیدی اور پیلا رنگ یہ بھی نہیں پتہ چلتا کیونکہ مرد کی منی عورت کی، اور طول اور عرض، اور مرد کی منی جو ہے وہ طولن گرتی ہے، عورت کی ادھر شرمگاہ کے پاس گرتی ہے، وہ عرض میں گرتی ہے، اور مرد کی لمبی. یہ بھی کوئی مطلب کسی قسم کی نشانی نہیں ہے بھئی. نہ ان کو اطلام یاد ہے، نہ منی کا پتلا گاڑھا ہونا پتہ چلتا ہے، نہ سفیدی اور سفرت پتہ چلتی، نہ لمبائی اور طول سے فرق ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی. تو حکم کیا ہے کہ دیکھو کتنیاں قیداں لا کے یہ جزی ہے. حالانکہ اس طرح ہویا نہیں اج تک، جدوں دا مسئلہ بنے انج دا ہویا نہیں، انج دا شرطیہ کہہ رہے ہیں بھی انج دا ہویا نہیں، لیکن بزرگاں مسئلہ دسیا بھی اگر انج ہو جائے. چلو جی. لازم ہے ان دونوں کو غسل صحیح میں احتیاطاً، صحیح میں غسل لازم ہے. کس کو؟ مرد اور عورت دونوں کو. ہوں شرح پڑھو پچھو دھیان کرو.
وَمِنْهَا وُجُودُ مَاءٍ رَقِيقٍ بَعْدَ النَّوْمِ حاصل نیند کے مسئلے کا 12 وجہ ہیں، تو نیند کا مسئلہ اس کا حاصل 12 صورتیں ہیں، جیسا کہ بحر الرحیق میں ہیں، اس لیے کہ یا یہ کہ یقین کرے گا مرد جڑا اٹھ کے پانی ویکھیا، یقین کرے گا کہ وہ منی ہے، یا یقین کرے گا کہ مزی ہے، یا یقین کرے گا کہ ودی جان دے ہو کنی باری دسیا کہ پیشاب دے اگے پیچھے جڑا لیسدار پانی نکلتا ہے، یہ 3 صورتیں ہو گئی ہیں۔ یا شک کرے گا اول کا ثانی کے ساتھ، بھئی شک کے شاید منی ہے کہ مزی ہے، یا اول اور ثالث میں شاید منی ہے یا ثانی ما ثالث، یہ کنیاں ہو گئی۔ ان اچھیاں دے وچ ہر ایک میں ان سے یا یہ کہ یاد ہوگا اس کو اطلام، یا یاد نہیں ہوگا، تو کتنی صورتیں بن گئیں؟ فتمت الاثنا عشر، 12 صورتیں بن گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ جی، اب ان کا جواب۔ اور پس واجب ہے غسل اتفاقاً ان صورتوں میں جب یقین کرے کہ منی ہے، جب یقین کرے کہ منی ہے، یاد کرے احتلام کو یا نہ، وہ 2 صورتیں نے کنیاں کہ اس کو یقین ہے کہ یہ کیا ہے منی، یہ 2 صورتیں کہ اطلام یاد نہیں یا اطلام یاد ہے، یقین ہے کہ کیا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں فرض ہے جی جی۔ اور اسی طرح اس صورت میں جب یقین کرے کہ وہ مزی ہے اور یاد کرے احتلام کو، یہ یقین ہے کہ کیے، لیکن براتی خواب کو جو ہے، یا شک کرے کہ وہ منی ہے یا مزی ہے، یا شک کرے کہ منی ہے یا ودی ہے، یا شک کرے کہ مزی ہے یا ودی ہے، اور ان سب صورتوں میں احتلام یاد ہے، ان خلاصہ بھی احتلام یاد ہوئے تے شرمگاہ چ کوئی شے نکلی ہوئے، سمجھے نا جی، توڑے یقین ہے بھی یہ مزی ہے یا ودی ہے، تاں بھی غسل اے جو صورتاں۔ ہن جتھے واجب فرض نہیں اور نہیں واجب غسل بالاتفاق، اس صورت میں جب یقین کرے کہ ودی ہے مطلقاً، تو یاد کرے احتلام کو یا نہ یاد کرے، سمجھائی جی، اس کو یقین ہو کہ یہ کیا ہے، کیونکہ پیچھے 2 کٹھیاں آئیاں نے، یہ یقین ہے کہ ودی ہے، احتلام یاد ہوئے یا انہاں 2 صورتیں، یا شک کرے کہ وہ مزی ہے یا ودی ہے اور احتلام یاد نہیں تے، یا یقین کرے کہ وہ مزی ہے اور احتلام یاد تے، لا یجب الغسل۔ اچھا جی، اختلاف اور واجب ہے غسل عندہما لا عند ابی یوسف رحمہ اللہ، کس صورت میں؟ اس صورت میں جب شک کرے کہ وہ پانی منی ہے یا مزی، یا شک کرے کہ منی ہے یا ودی، اور نہیں یاد احتلام ان دونوں صورتوں میں، تو طرفین کے نزدیک عند ابی یوسف۔ اچھا جی، اتنے یقین تو کی مراد ہے؟ یقین تو ہوندا ہے بھی او ہووے جاگدا تے منی نکلے شہوت نال، تے ہن انہوں یقین ہے کہ کی شے وے، ستیاں کیویں یقین ہو گیا؟ مراد یہ تیقن سے یہاں غلبہ ظن ہے،
ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਯੱਕੁਨ ਹੈ ਮੁਰਾਦ اس لیے کہ حقیقت الیقین متعذر ہے نیند کے باوجود بندہ ستا بھی ہوئے تو یقین ہو جائے اٹھا کہ منی ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ستا سی سنی جے گل تو لہذا یہاں یہ یقین سے کیا مراد ہے غلبہ جاننے کہ فلانی شے وے تے اینو ایتھے یقین نال تعبیر کیتا ہے اچھا جی وہ جڑا پیچھے سی بھئی منی کدی پتلی بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا انہوں اگر اطلام یاد ہے تو انہیں تری ویکھی ہے سنے ہی تے او کی ہے غسل فرض ہے جب کہ اس کی شرمگاہ منتشر نہیں اٹھیا ہے تو انہیں تری ویکھی ہے تے پتلا پانی اچھا جی منی پتلی کیویں ہوندی جیسے ہوا جی بے آب و ہوا کی وجہ سے بھی مردوں کی منی پتلی ہوتی ہے یا غذا بر وزن پیزا پاپڑا برگرا دال سیویاں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جتنی بھی گرم چیزیں ہیں جدوں میں حکیم کسی نے دوائی دین نا کہ جی اولاد نہیں ہوندی تو دوائی دیا جی تو سب تو پہلے ڈکتے ہیں پہ کھٹیاں چیزاں نہیں کھانیاں کی سب شک تجربہ کر لو سب تو پہلے انہوں کا سوال یہ ہوتا ہے بھی کھٹیاں چیزاں کہ جیڑیاں چیزاں منی پتلیاں کر دیاں نے وہ ساریاں بند وہ باقاعدہ قانون انہوں کا قانون ہے جی کہ وہ بند ہوئے گی تو اے کوئی دوائی کھائے گا منی گاڑی ہوئے گی تو کوئی اولاد دی کوئی امید لگے گی جی خلاصہ میں فرمایا ہے اور نہیں واجب کرتے ہم غسل مزی کے ساتھ لیکن منی کبھی پتلی ہو جاتی ہے طول مدت کی وجہ سے پس ہو جاتی ہے صورت اس کی مثل صورت مزی کے جی خلاصہ میں یہ ہے کہ ہم مزی پر غسل تو فرض نہیں کرتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کدے کدے منی اتنی پتلی ہو جاندی ہے مزی طرح ہو جاندی ہے تو لہٰذا منی نال تو غسل ہوندا ہے کہ اتنے بھی اختلاف ہے جب کہ نہ ہو ذکر اس کا منتشر نیند سے پہلے جی نئی تفصیل بیان کی درمیان نیند مدتاجیان کے اور اس کے غیر کے مصنف علیہ رحمٰن نے یہ نہیں بیان کیا کہ ستا کیڑی حالت وچے ستا کا غیر ہی جیسے باقی بزرگوں نے وضاحت کی ہے انج سمے تے پھر انج جی سنے اور انج والے اگوں اگلی عبارت آتی وہ کھانے چ پیندی پئی ہے کا غیر ہی دا مطلب ہے جویں دوجا فرق کیتا ہے بے کنج ستا ہے تو پھر وہ منی جڑی وہ مزی وہ منی شمار کرنی فرمایا ابن امیر حاج رحمہ اللہ نے تفریقہ مذکور لبعضہم تفریقہ او کیڑا یعنی یہ کہ محل عدم وجوب غسل کا جب کہ سوئے کھڑا کھڑا یا بیٹھ کر جی بھئی کیویں سو جائے تو ہون بے غسل فرض نہیں بہرحال جب سو جائے لیٹ کر تو برابر ہے کہ اس کا ذکر منتشر ہو نیند سے پہلے یا نہ ہو متن ایتے ہیں بھی ذکر منتشر نہیں سی تے تاں غسل فرض دا گو آ رہا ہے جے کر او بے او منتشر ہوئے تے پھر فرض اے نہ فرق کیتا ہے جے کر لمحہ پہ کے ستا ہے پامیں سون لگے ذکر منتشر ایسی تے پامیں غسل فرض کھلو کے سمے تے بہ کے سمے تے پھر برابر ہے کہ ہو ذکر اس کا منتشر نیند سے پہلے یا نہ بابا ابن امیر حاج فرماندے نے یہ تفریقہ جو کیا ہے بعض نے یہ غیر ظاہر الوجہ ہے یہ تفریقہ بیندی کو بے سو جو گیا بندہ باویں جیڑی حالت وچ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ بس کل صورتیں اطلاق پر ہیں کہ انتشار نہیں تے غسل فرض ہے انتشار ہے تے یقین ہے کہ ہے مزی تے ہن غسل فرض کیونکہ نہیں ظاہر ان کے درمیان افتراق اچھا جی وہ دون تذکر و ممیز ہوں انہاں قیداں دے فائدے بہرحال جب یاد ہو دو میں سے ایک کو خواب نہ کہ دوسرے کو مرد یا عورت وچ ایک نو یاد ہے کہ مینوں خواب آئی ہے مینوں پرلے محلے جانے دی تے پس متذکر پر ہے فقط ہن جنوں خواب آئی ہے نا غسل فرض ہے یا پائی گئی علامت اس کے ہونے کی مرد سے یا عورت سے او علامتاں تو اب اس علامت والے پر غسل ہے فقط سنیں ہی بھئی وہ گاڑی ہے تو ان کس تے وے پتلی ہے تے چٹی ہے تے پیلی ہے تے لمبی ہے تے چوڑی ہے تے اے مطلب ہے اور محل اس کا جب کہ نہ ہو فراش سویا ہو اس پر ان دونوں کا غیر ان سے پہلے شرط ہے کہ نہ دونوں تو پہلے سے منجی ہوتے چٹ کو پہلے اور کون سی سوتا 6 مہینے دا بال نہیں بالغ مرد یا عورت بہرحال جب کہ ہو یہ پہلے گور بھی سوتا سی اور منی خشک ہے تو پس ظاہر عدم وجوب ہے ہر ایک پر ان دونوں سے یہ جڑے پہلے حضرت علی سان وہ چن چاڑ گئے ہیں بھی ہوں اعتبار کریں گے ہوں تو سکی بھی پئی ہے اچھا جی بے غلظن کی متعلق ہے ممیز کے کہ ممیز ہو گاڑی ہونے کے ساتھ اور پتلی ہونے کے ساتھ اے ایک کے غلظ ایک کے بیاض ایک کے طول اے نہ چیزاں میں جو غلظ کتنے نمبر دے وے بیاض تو طول او ویکھو اول ثالث خامس صفت ہے مذکر کی منی کی سمجھ آ گیا جی تے اور رکت سفرت ارد او ویکھو ثانی رابع سادس صفت ہے عورت کی منی کی سمجھے گل دی اے شاباش جی اچھا جی واپس چلو اور ان میں سے کن میں سے ختموں میں سے غسل کو فرض کرتی ہیں اور ان میں سے پانا طریقہ زن کرت کیا اس نے اس طریقہ منی اپنے افاقے کے بعد نشے سے اور اپنے افاقے کے بعد بے ہوشی سے انہوں نشہ آ گیا نشے وچ ہوش آئے تو ویندا ہے بھی کوئی تری لگی ہے تو وہ سمجھدا ہے بھی یہ منی ہے یا انہوں بے ہوشی ہوئی ہوش آئی تو شرمگاہ نال ویندا کوئی تلیس دار جی شے وے تو انہوں ایک جڑا زن کیتا کہ کی ہے تو ہن کی ہے احتیاطاً غسل او ظنہ منین اعتراض ہے اس کے ساتھ ہو صورت سے اگر مزی ہو اگر انہیں جا کے مولوی جی یہ زن کیتا کہ کی شے وے تو فَإِنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ ہن غسل قالہ سید عن شرع ملا مسکین اور اسی انہوں ملا پڑھ دے عربی پڑھ دے نے من لا کی تے انہوں ساڑی زبان جی ملا آنے ملا جی ساڑی لفظ اصل جی من لا اچھا جی واپس چلو اور فرض ہے کیش ہے حیض کے سبب کس کے سبب ایک کیوں بوجہ نس کے او فتوہرو اور نفاس کے سبب سے طہر کے بعد طہر کے ان دونوں کی نجاست سے
بسبب انقطاع کے بالاجماع حیض نال نہیں غسل فرض ہوندا حیض دے انقطاع نال ہوندا ہے نفاس دے خون نال نہیں غسل فرض بلکہ انقطاع کے ساتھ کیونکہ جے حیض نال فرض ہوئے تو جو ہی حیض شروع ہوئے فٹوفٹ کی کرے جے نفاس نال شروع ہوئے تو جو ہی بچہ جمیا خون شروع ہوئے تو کی کرے حالانکہ اجے فرض کدوں ہونا ہے تو اصل سبب کون ہے انقطاع تو چونکہ انہاں دی وجہ انہاں دا انقطاع ہونا ہے تو نسبت ادھے کر دیتی سمجھی جی گل دھیان کرو دا بشرہ وچ بھی بے انقطاع ہی بے بل انقطاع اجمان او ویکھو ویفترض بحیضن اے بے انقطاع الحیض کی اس لیے کہ وہ جو گنے گئے ہیں نا یہاں 7 تو جیسا کہ پہلے گزر گئے ساری مولوی جی شرطاں نے سبب نہیں یقین ہے تو حکم کی نسبت شرط کی طرف نہیں ہوتی سبب کی طرف ہوتی مجازن شرط کی طرف کر دیتے ہیں محض اضافت کیا گیا وجوب شرطوں کی طرف آسانی کے لیے اور شرط کیا ہے وہ انقطاع ہے نہ کہ کیا خون کا نکلنا نہیں ہے ایسا بس واپس چلو جی اور فرض ہو جاتا ہے غسل موجبات کے ساتھ توجہ کرا جب نکیو آ جڑیاں چیزاں نہیں پیچھے آئیاں جنہاں نال غسل کی ہوندا ہے فرض ہوتا ہے یہ چیزاں اگر حاصل ہو جائیں اشیاء مذکورہ جڑیاں ساریاں پڑھ رہے ہیں کل دیاں اسلام سے پہلے اصح میں کوئی بندہ مرد عورت غیر مسلم انہوں مولوی جی اے عارضے پہلوں آئے نے تے بعد وچ کی ہو گئے حالانکہ اس وقت مکلف نہیں سی ہو تے مسلمان ہونے تو بعد غسل فرض ہے مسلمان ہونے تو بعد غسل فرض ہے بھائی کافر اٹھیا انہوں اطلاع ہویا یقین ہے اٹھ کے انہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے اس وقت یہ نہیں بھی نہا کے آ نہان گیا کا مر گیا تو مولوی نے کھاتے چ پی جانا فٹوفٹ کی کرنا انہوں تے کلمہ پڑھا کے تو ہن اس تے غسل فرض ہے ہن اس تے غسل فرض ہے سمجھ آئی کافر دی عورت ہے انہیں اپنے خاوند نال مجامت کیتی ہے اٹھی ہے انہوں توفیق نصیب ہو گئی جا کے آندھی میں مسلمان ہونا ہے یا وہ آپے کلمہ پڑھ لیندی ہے تو کی ہو گئی کسی مسلمان دے سامنے اچھی کلمہ پڑھ دی تو مسلمان ہو گئی جی تو ہون اس دے اتے کی ہے سمجھ آئی گل دی وجہ کی اتیان کرے جی با وجہ باقی رہنے جنابت کی صفت کے اور اس کے مثل کے اسلام کے بعد وہ جیڑی انہوں حالت تاری ہوئی ہے وہ تو اسلام تو بعد کہ کوئی نہیں باقی ہے کہ سنیوں گل اے شاباش اسلام کے بعد اچھا جی اور نہیں ممکن ادا کرنا مشروط کا نماز سے اور اس کی مثل سے جنابت کے زوال کے ساتھ اور وہ جو اس کے معنی میں ہے مگر اسی کے ساتھ لہذا پس فرض ہے غسل اس پر سنیوں گل کہ بھائی مشروط یعنی نماز اور اس کی مثل ان کی ادائیگی ممکن نہیں جی کس کے ساتھ مگر کس کے ساتھ جنابت کے زوال کے ساتھ اور وہ جو جنابت کے معنی میں اللہ بہی مگر کس کے ساتھ غسل کے ساتھ پس فرض ہے غسل اس پر باوجہ ہونے اس کے مسلمان مکلف کس کا طہارت کا کس وقت نماز کے ارادے کے وقت اور نماز کے مثل کے وقت مکلف کس کے ساتھ بے آیت الوضو آیت وضو کا یہ مخاطب ہو گیا جو کلمہ پڑھے اس نے الف تو یا تک ساری شریعت ہے کی ہو گئے مخاطب کی ہو گئے مخاطب ہو گیا تو شریعت اس سے نافذ ہو گئی او وے خود رو دھیان کریں وَيَفْتَرِزُ وَنَحْوِهَا کی
ਐ ਨਾ ਥੱਲੇ بنحو تو مراد او اقتنا اولے بقائے صفت الجنابت و نحوہا کون ہے بے حشفہ غائب ہونا، حیض اور نفاس کا ہونا، مراد بقائے احکام مترتبہ. اچھا اگے سی نماز تے ارادہ تے ان دی مثل، ایتھے مثل تو مراد ہی سجدہ تلاوت، صلاۃ جنازہ، مس مصحف، یہ سارے بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتے. اچھا جی اے جڑا نہیں پیچھے بے زوال الجنابت ادھر عبارت گڑبڑ ہو رہی سی، ان دا تعلق ہی مشروط نال نہیں ممکن، مشروط کی ادائیگی جو مشروط ہے زوال جنابت کے ساتھ، مشروط ہے اس کی ادائیگی ممکن نہیں. وہ کون ہے مشروط؟ نماز اور اس کی مثل سے، اور وہ جو اس کے معنی میں، مگر بھی ہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ غسل کے ساتھ. انہیں سمجھ آ گئی جی. تو یہ بے زوال کا تعلق متعلق کون ہے؟ مشروط، کہ نہیں ممکن ادائیگی مشروط کی کس کے ساتھ؟ ہاں نماز اور اس کی مثل سے، وہ جو مگر اسی کے ساتھ. اور وما فی معناہا یعنی جنابت کل حیض و نفاس قد مرہ. اچھا جی اور فرض ہے میت کو غسل دینا، فرض ہے میت مسلم الذی، وہ میت مسلم نہیں جنایت اس سے، نہیں جنایت کے جنابت لکھے جی ہیں. ہاں شاباش. جو ساکت کرنے والی ہو اس کے غسل کے لیے، سنی جی گل، تو مسلمان فوت ہو جائے تو انہوں غسل دینا آپ نہیں نہاؤنا، انہیں مسلمانہ نے آپ اٹھ کے نہاتا ہے تو لوگوں نے تو پتہ لگ جانا بھی زندہ ہے، تو لمحہ پہ ہے چپ کر کے. چلو جی تو یہ جو میت کو غسل دینا ہے فرض ہے، یہ فرض کفایہ ہے. فرض کوئی بندہ ایک دو غسل دے دے سارا دا فرض پورا ہو گیا. اور ان قریب ذکر کریں گے ہم اس کے تمام کو اس کے محل میں انشاءاللہ تعالی. کتاب الجنائز اگوں آ رہا ہے پورا انشاءاللہ، اس کتاب وچ پیچھے نہیں آیا. الذی لا جنایت منہ کالبغی ولو قال الذی لا وصف لہ یسکت غسلہ، بے نہیں کوئی وصف اس کے لیے جو ساکت کر دے اس کے غسل کو، انج آخنا سی. سمجھے نا جی. یہ ان جڑا ہے نا کہ بھئی فرض ہے مسلمان میت کا غسل دینا، میت کیڑی؟ مسلمان دی، وہ مسلمان کے جس سے کوئی جنایت نہیں ہوئی، جو جنایت ساکت کرتی اس کے غسل کو. تھلے لکھا اس جنایت مراد نعوذ باللہ باغی سی، کی سی؟ تے باغی جس لئے مر جائے نا مسلمانہ دے ہتھوں تو انہوں غسل کو نہیں دے دے جی، انہوں اومیں نپی دے جی. اگر آندھنے کدے آندھنے کہ لا وصفہ لو تے بہتر سی، کیونکہ اگر بغاوت ہو کیتی انہیں پھر بھی انہوں غسل نہیں دینا. تے جے وہ مسلمان سی تے شہید ہویا جنگ وچ، ہن بھی انہوں غسل نہیں دینا. تے او مسلمان میت جندے جیڑا شہید بھی نہیں، جیڑا جن دے کولوں ایہو جا قصور بھی نہیں سی ہویا جیڑا اون دے غسل نو ساکت کرے بے نو غسل نہیں دینا، بھی نپو نو گندے نو. تے اس مسلمان میت نو غسل دینا فرض ہے. کو میرے کھانے چ پئی ہے کہ مسلمان میت نو غسل دینا فرض کفایہ. کیڑا مسلمان؟ جیڑا شہید بھی نہیں، او یا شہید دیسی نہیں، اصلی شہید جیڑا مار کے شہید ہوئے. تے دوجا وہ باغی بھی نہیں سی، کی سی؟ باغی ہے تو مقابلے چ ماریا گیا تو انہوں بھی غسل نہیں دینا جی. اگے چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی مسئلہ ویکھو نظر آ رہے ہیں. اور مستثنا ہے میت سے، دو تا مستثنا کیتے نے نا، ایک شہید تے کیڑا. اور مستثنا ہے میت سے بھی خنثی مشکل. کون؟ خنثی مشکل ہوندہ ہے بھی وہ 15 سال تو کم اگا ٹپ گیا ہے، اندہ مرد یا عورت ہونا ظاہر نہیں ہویا، اندہ
مرد عورت بیٹھتی ہیں۔ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਆਖੀਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ دوسرا مشکل ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਦੱਲਾ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦ ਗੁਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਮਰਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ عورت غسل دیتے ہیں۔ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀਏ ਭਰਾਵਾ। فقیلا بعد نے کہا ہے کہ تیمم کرایا جائے گا کس کو، دوسرا مشکل اور بعض نے کہا ہے غسل دیا جائے گا اس کے کپڑوں میں۔ کپڑے نہیں لانے، اتنے پانی وہا دینا ہے، اتنے ہی پانی بہا دینا۔ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਫਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ। ਅਵਲ ਔਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। یعنی کتنی احتیاط میں جے کر کیے عورت تے عورتاں غسل دین مرد نہ دین تے جے کر مرد غسل دین عورتاں نہ دین تے اندا تے فیصلہ کوئی نہیں۔ سمجھی جی اندا فیصلہ ہی کوئی نہیں۔ اینوں بھرا غسل دے تے جے بھین ہے تے بھرا بھین نوں غسل نہیں دے سکدا تے جے اندی بھین نوں غسل دے تے بھرا ہی ہون تے بھین بھرا نوں غسل نہیں دے سکدی۔ سب تو قریبی یہی ہے نا۔ تے اماں اگر انہوں غسل دے تے اے اگر منڈا ہے تے اماں اپنے پتر نوں غسل نہیں دے سکدی۔ اور کیا شرط کیا گیا ہے اس غسل کے لیے؟ نیت شرط کی گئی۔ نیت شرط ہے کہ نہیں؟ جزمی بات یہ ہے کہ نیت شرط ہے، نیت لیکن میت نو غسل دینے دی شرط نہیں، بلکہ جڑا مکلف دے اتے شرعی طور تے فرض نہیں آیا کہ ان غسل دینا، اس اسقاط فرض دی نیت کرنی، اس واسطے ساقط کرنے وجوب کے مکلف سے، نہ واسطے حاصل کرنے میت کی طہارت کے۔ شرط نیت کرنی ہے لیکن کس چیز دی؟ ہوں یہ مسئلہ بھی جب میت کو غسل دینا ہو تو نیت کیا کرنی ہے غسل دینے والے کے لیے؟ آج مسئلہ جی اگے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل ان چیزوں کے بیان میں کہ نئے غسل ان سے، کچھ چیزیں وہ ہیں وہ مرد عورت سے ظاہر ہوں تو ان سے غسل فرض، 10 چیزیں ہیں نئی غسل ان سے، اور کرے تو انہوں ڈانگ نہیں مارنی لیکن اس سے فرض کنیا چیزاں نے؟ نمبر 1 مزی آئی ہے جاگ دیاں تیندے نال آندے نے بفت المیم تے سکون دال موجمہ جی بن گیا کی مز یون، اے ہن بن گیا اے جارے مجرا صحیح کی بن گیا تے بعض آکھا وا کسرے ہاں پھر بنے گا مزی، پھر یا ساکن ہو جائے گی، سنیں پھر قاضی ہری ہو جان گے۔ اے ہندی کی شاہ مزی، اور وہ پانی ہے چٹا تے پتلا، نکلتا ہے شاوت کے وقت لیکن نہیں نکلتا شاوت کے ساتھ اور نہ دفق کے ساتھ، انج نہیں نکلتا، صرف جلے خیش ہوندی تو اس وقت ہوتے لیسدار پانی نکلتا ہے جی۔ اور نہیں پیچھے ہوتا اس کے فطور، فطور ذکر کا سکون کرنا، وہ منی کے نکلنے کے بعد ذکر کا سکون ہے، مزی کے نکلنے کے بعد ذکر میں سکون نہیں ہوتا۔
اور بسا اوقات نہیں محسوس ہوتی مزی اپنے نکلنے کے ساتھ، اور یہ مزی اغلب ہے نساء میں رجال سے، جی یہ مزی عورتوں میں مردوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ اور ان 10 چیزوں میں سے جیسے غسل فرض ہے، اور ان سے ودیون ہے بیسکان دال مومنات و تخفیف یا، تخفیف دا مطلب ہے یا مشدد نے ودیون، تو یہ بھی کی بنیا جار مجرا سے، یہ ودی کی ہوندی ہے۔ اور وہ پانی ہے سفید مٹی رنگ کا، چٹا ہے تے قادرن مٹی رنگ وال میلان کردہ ہے، گاڑا ہے نہیں بو اس کے لیے، منی کی تو بو ہوتی ہے۔ اچھا جی، پیچھے آتا ہے وہ پانی بول کے اور کبھی پہلے آ جاتا ہے بول سے، جی اور جنہوں جریان آندے نے عورتوں نے بطل کوریا آندے نے، جی جی اجماع کیا علماء نے اس بات پر کہ نہیں واجب غسل مزی کے نکلنے کے ساتھ اور ودی کے نکلنے کے ساتھ اندے نال غسل فرض نہیں ہے۔ او بیخ لا وَقَسْرِهَا یہ ذال ما تخفیف یا وَهُوَ افصح کالولا، تے تشدید ہا بھی ٹھیک ہے کی، اور لکھا ہے فی اللسان المزیو بالتسکین، وہ شے جو نکلتی ہے ملاعبت کے وقت اور تقبیل بوسہ لینے دینے کے وقت، اور اس میں وضو ہے، کہا جاتا ہے مذر رجلو، اور والفحل بالفتح مزین و امذا بالالف مثلہ، وہو ارکو یہ پتلی ہوتی ہے نطفے سے، اور اسم ہے المزیو مزیو تخفیف اللہ ہے، ذال کا کسرہ بھی الاخر ہی، اور لسان دے حوالے نہ لکھی تنوں گل سنائیے۔ اچھا جی توجہ نظر آ رہے ہیں، تے فعل ثلاثی ہے کس کا؟ اس کا مزی کا، اور ثلاثی مخفف اور ثلاثی مزید بھی ہے اور رباعی بھی ہے، چاروں طرح فعل آتے ہیں اس کے۔ اے پانی اے چٹا جڑی ودی سی ودی قادر سخین مشابہ ہوتی ہے یہ ودی منی کے گاڑھا ہونے میں، اور مخالف ہوتی ہے یہ منی کے رنگ میں، منی چٹی ہوندی ہے تے اے جڑا جریان ہے تھوڑا مٹی رنگ دا ہے جی، اور نکلتا ہے 1 قطرہ یا 2 قطرے بول کے پیچھے، جب کہ ہو طبیعت مستمسکہ، کیا ہو قابو، اور شے ثقیل کے اٹھانے کے وقت بھی، اور غسل کے بعد جماع سے بھی، تے ایندے نال کی ہوندا ہے اے وضو ترڑے نہیں ہے، کون؟ فین کیل اگر کہا جائے کیا فائدہ ہے وجوب وضو کا ودی کے بعد، اور تحقیق واجب ہے بول سے اس سے پہلے، سوال ہے بھی ودی تو نکلنی بول تو بعد، ودی تے وضو تو بول نال ٹوٹ گیا تے ودی نال وضو واجب کرنے کا کی فائدہ ہے؟ نہیں سمجھے بے نے تے آنا کدوں ہے کثرت نہ، تے جس لئے موتر آیا تے وضو ٹوٹیا کہ کوئی نہیں ٹوٹ گیا، تے ان دا جواب دیا گیا بھائی طور کہ کبھی نکلتی ہے ودی بغیر بول کے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، او پاری شے چائی سو، سنی گل تو پس نہیں وارد ہوگا سوال، یا کہا جائے گا کہ اور بھی جواب ہے، ظاہر ہوگا فائدہ اس مسئلے کا اس بندے کے بارے میں کہ جس کے ساتھ سالہ سو بول ہے، جن پیشاب دے قطرے ٹکدے رہندے نے، انہیں کیتا وضو تے انہیں وضو کیتا زوال شمس تو اثر تک وضو ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں، لیکن انہوں ان دے پیشاب دے قطرے ٹکدے پہنے تے انہوں جڑا ہے نا ودی آ گئے، تو ہن ایندا وضو پیشاب دے قطرے نال نہیں ٹوٹیا، کدے نال ٹوٹیا ہے؟ ودی نال ٹوٹیا ہے، بس بے شک وضو اس کا ٹوٹا ہے ودی کے ساتھ نہ کہ بول کے ساتھ۔ واپس چلو، اور ان 10 چیزوں میں سے جن سے احتلام ہے بغیر طریقے
ਇਤਲਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ نہیں تیس تے تو فرق نہیں. اور عورت اس مسئلے میں مثل مرد کے ہے اور عورت مثل مرد کے ہے. او کو پڑھ لو نا ایک منٹ. ظاہر الروایہ میں کس میں سارے روایات بوجہ حدیث جناب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا کہ پہلے گزر گئی مقدم بیان کیا ہم نے اس کو وہ ذرا مغالطہ لگ جاتا ہے. اس کتاب ام سلیم دی ہے جی مراکی کوئی حدیث نہیں پیچھے آئی وہ اصل امداد الفتاح بیان ہے تو بابے را پھر وہ اتنے کہہ دیتا کہ کما قدم نہ ہو کما حالانکہ اتنے نہیں جی آئی حدیث وہ جی تھلے لکھی ہے کہ آئی ہے جی تو ہو جاتا ہے انسان نے جی معصوم تے انبیاء دیا ذاتاں نہیں کوئی اعتراض والی گل نہیں بھی سمجھی نا گل. اور دھیان کرو بھائی ومینا احتلام لفظ اس کا احتلام اکثر کیڑی شے تے بولیا جاندہ ہے لفظ اس کا احتلام کا غالب ہے اس صورت پر اس شے پر کہ دیکھے اس کو سونے والا کی ویکھے یعنی جمع جیڑا مقترن نے کندے نال کہ غالباً اس پر بے اطلام ہو گیا کی مطلب ہوتا ہے ستا ہے تو ستیا نے خواب وچ ویکھیا بھی جمع کر رہے تو پانی نکلا ہے اس سے نہیں بولا جاتا. اور یہ جو اطلام ہے یہ محال ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر. انبیاء سے معصوم ہیں کس سے کیونکہ یہ شیطانی دخل ہے لأنه شیطانی لأنه وهم معصومون منه اور انبیاء تو معصوم ہیں شیطانی وسوسوں سے نہ شیطانی چکروں سے. اگرچہ شیطان وسوسے دیتا ہے انبیاء کو اگرچہ شیطان وسوسے دیتا ہے. قرآن پاک کے جو یار فوسوس لہم الشیطان لہانی گا لہما لہما کون نے حضرت آدم تے حضرت حوا ایڈی بڑے جہل دی کون نے وہ دو حضرت حوا دا نبی نہیں لیکن حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں کہ کوئی نہیں تے شیطان انبیاء نو وسوسہ دینے دی کوشش کردا ہے قرآن نال ثابت ہے ان دا انکار نہیں ہو سکتا جی لیکن ایک بندہ وسوسہ چلے وہ بات دی گل ہے. چلو بسم اللہ. اچھا جی وہ حدیث کیڑی جناب ام سلیم دی جناب او ویکھو. اچھا جی وفی الخصائص سرکار کے خصائص میں سے ایک بات ہے کہ انا منہا یہ کہ ان خصائص میں سے یہ بھی ہے وہ جیڑا شیطان سونے نال جوڑیا نا اللہ تعالیٰ انہوں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر دیتا ہے. یہ بھی سرکار دا خاصہ ہے. وہ جلے سونے فرمایا نے کہ ہر ایک دے نال ایک شیطان ہے عرض کی تے سونے تو آڑے نال بھی فرمایا ہاں لیکن اللہ تعالیٰ میری مدد کی تھی وہ مسلمان ہو گئے تو یہ سرکار دا خاصہ ہے. اے باقیاں دے مسلمان کو نہیں ہوئے جی اج کل دے پیران نال جڑا شیطان ہے وہ مسلمان نہیں ہے گا یہ صرف سونے دا خاصہ ہے. اے خاصہ ہے جی پلا وے بخاری شریف ام المومنین جناب ام سلمہ سے نہ اے نہیں اے اگلی اے انہوں نے سنے نا 2 نمبر اخرج مسلم من حدیث عبداللہ بن مسعود انہوں نے سنیا جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم نے حدیث بات سنانا متن تھلے آشد لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد نہیں تم میں سے کوئی ایک الا وقد وکلا به قرینہ من الجن مگر مقرر کر دیا گیا اس کے ساتھ اس کا ساتھی جن سے وہ شیطان. قالوا وإياك یا رسول اللہ فرمایا سونو تواڈے نال بھی فرمایا وإيایا میرے نال بھی الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری تے اسلام لے آئے تے فلا یأمرنی الا بخیر اب وہ جو میرے ساتھ جن ہے وہ نہیں حکم کرتا مجھے مگر خیر کا مگر یہ سرکار دا خاصہ جی
او بھائی چاہ سنیا جی باقی جگہ تے وہ شرط جڑا نا وہ شر دا حکم کردا ہے الشیطان یامرکم بالفحشاء سن دے او بلا ہوے. اچھا جی جناب ام سلیم کی حدیث نظر آ رہے ہیں او دیکھو اور وہ ہے جو صحیحین میں ہے. اچھا فی ظاہری روایہ فی لیکن امام محمد فرماندے نے واجب ہے عورت پر غسل احتیاطاً. وہ پیچھے سے نہ بے اطلام ہویا تے شے کو نہیں ویکھی تے مرد تے غسل فرض تے لکھیا سی کہ پیچھے ویکھ نہ بھی عورت مثل مرد کے ہے کی مطلب ہے عورت بھی. لیکن امام محمد صاحب فرمایا بھی احتیاطاً واجب ہے کیونکہ عموماً عورت کی منی جو ہے وہ شرمگاہ کے اندر رہتی ہے باہر نہیں نکلتی تو اس وجہ سے اس کو منی آ گئی ہوگی لہذا اس پر غسل فرض ہے تو احتیاطاً وہ غسل کر لے. اچھا جی وہ حدیث جناب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور وہ ہے جو صحیحین میں ہے. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ آئی جناب ام سلیم یہ بیوی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آئیں یہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرتے ہیں لا یستحیی من الحق کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے بھئی استحیاء نہیں فرماتے کہ بھئی لوگوں نے دسنا ہے تو کیویں دساں بندے کی محسوس کرن گے کہ سونےو اللہ تعالیٰ تے ہر چیز بیان فرماندے نے. تو سونےو میں یہ پوچھن آئی ہیں تسی اللہ دے سچے نبی ہو کہ حل علی المرأۃ من غسل اذا ہی احتلمت کہ سونےو کیا عورت پر غسل ہے کہ جب اس کو اطلام ہو جائے کس کو تو فرمایا ہاں جب دیکھے پانی جب پانی. اخرجہ البخاری و مسلم. قال الکمال اے جڑا ہے نا بھی جڑا حدیث پاک کہ مولوی جی اذا رأت الماء بھی پانی دیکھے جی کی رہ گئے ایک گزری پیچھے نے بطن سے پیچھے گزری چلو ٹھیک ہے. اچھا جی قال الکمال اے جڑا حدیث پاک نے اذا رأت الماء مراد رویت سے علم ہے. رویت سے مراد بھی عورت نو اے علم ہو جائے کہ مینوں اطلام ہویا ہے تے پانی آیا ہے تے لہذا اس سے غسل برابر ہے کہ متصل ہو علم کے ساتھ رویت البصر یا نہ. لہذا اکھاں نال باہر کچھ ہے ویکھے یا نہ ویکھے انہوں خواب آئیے لذت آئیے تو اس تے کی اے مطلب یہ بیان کیتا ہے فتح القدیر والے نے کیونکہ وہ شخص جی من تیقنت کیونکہ وہ عورت جو یقین کرے انزال کا جاگنے کے بعد ثم جفا جی تو پھر کیا ہوگی وہ خشک ہوگی اور نہیں دیکھی کوئی شے اپنی آنکھوں کے ساتھ تو نہیں گنجائش کسی ایک کے لیے کہ قول کرے عدم غسل کا باوجود کہ عورت نے نہیں دیکھی کوئی شے اپنی آنکھ کے ساتھ صرف اس کو یقین ہو کہ کیا ہوا ہے وہ انزال ہوا ہے جاگنے کے بعد اس نے پتا ہوئے کہ مینوں انزال ہویا ہے تو پھر وہ سک گیا تو انہیں کوئی شے نہیں دیکھی تو سارے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کوئی فقیہ کہ اس پر غسل فرض نہیں بلکہ اس پر غسل فرض ہے. واپس چلو اور ان 10 چیزوں میں سے ولادت ہے بغیر دیکھنے خون کے بعد ولادت کے صحیح میں عورت نو بچہ پیدا ہویا بالکل خون نہیں آیا عورت تے غسل کوئی نہیں عورت تے اور یہی قول ہے وَهُوَ قَوْلُهُمَا صاحبین کا قول ہے کن کا اچھا جی غسل کیوں نہیں فرض عدم نفاس خون ہی کو نہیں آیا خون ہونا سے تو غسل فرض ہونا سے. اور فرمائے امام صاحب رحمہ اللہ نے عورت پر غسل احتیاطاً باوجہ نہ خالی ہونے ولادت کے تھوڑے سے خون سے
ذرا ماسا خون اندر نال لگا سی بدن نال، لہذا بے نفاس پایا گیا، جیسا کہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ سنیں ہی اچھا جی اگلی گل، اور ان 10 چیزوں میں جن سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ علاج، لفظ علاج داخل کرنا کپڑے کے ساتھ، ایسا کپڑا جو مانے ہے وجود لذت سے اصح پر، صرف علاج بے شرمگاہ کپڑا ایسا وال کے داخل کیتی شرمگاہ جن دے نال انہیں لذت تے حرارت نہیں پائی تے پھر باہر کڈ لی شرمگاہ، انزال نہیں، انزال ہویا پھر دخواہ مخاف غسل فرض ہے نا، صرف علاج اے جی دھیان کرے جی بدخول تے پھر انہیں پیچھے ہٹ گئے تے ہویا کچھ بھی نہیں تے اس کام نال غسل فرض۔ سنی گل، اس کام نال غسل فرض نہیں ہویا، اللہ صح ہے۔ اور تحقیق پہلے بیان کیا ہم نے، لزوم غسل اس کے ساتھ احتیاطاً، پیچھے بیان ہوا ہے، وہ اگر لذت حرارت پائے پھر تو واجب ہے ہی ہے، لیکن اس صورت میں بھی احتیاطاً ہونو بیخ۔ او مانعات من وجود لذت، آندے نے پیچھے 2 چیزاں بیان سی، لذت تے حرارت، اختصار کیا لذت کے ذکر پر یہاں، اور زیادہ کیا ما تقدم میں وجود حرارت بھی ہے کہ نہیں، کل پڑھیا جے شاید کہ دونوں جو ہیں وہ متلازمان ہیں، اس لیے کہ دا ذکر کیتا ہے کہ چھڑ دیتی ہے۔ جی اچھا جی، وہ احتیاطاً کی الظاہر، ظاہر یہ ہے کہ یہ علت ہے کس کی، فرض کی، بے دلیل تعبیر باللزوم، اور اسی طرح مسئلہ میں وہ جو اس سے پہلے ہے بے دلیل تعبیر علیہا جو مفید ہے وجوب کے لیے۔ اچھا جی مسئلہ دھیان کریں جی، اور ان 10 چیزوں میں سے حکنا ہے اس نے پچھلی شرمگاہ وچوں دوائی چڑھانے واسطے تاکہ وہ جڑی قبض ہوئی ہے وہ مادہ پتلا ہوئے تو نکلے، تو پچکاری نال کو دوائی اندر چاڑی، وہ پچکاری بھی اندر گئی تو ان دے نال غسل فرض۔ ویسے حشفہ پچھلی شرمگاہ جو غائب ہوئے تو فاعل مفعول دوواں تے ان دے نال نہیں، اس لیے کہ یہ حکنا فضلات کے نکالنے کے لیے ہے، قضائے شہوت کے لیے نہیں ہے، یہ شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ گند نکلے۔ اچھا جی، اور ان 10 چیزوں سے داخل کرنا انگلی کا اور اس کی مثل کا، جیسے مشابہ ذکر کے جو بنایا گیا مصنوع ہے چمڑے وغیرہ کی مثل سے، یہ انگلی یا مصنوعی ذکر داخل کرنا سبیلین میں سے ایک میں، صرف داخل کر کے نکالا ہے، انزال نہیں ہوا، اس ذکر نو تو نہیں ہونا ہے جس عورت نے شرمگاہ پایا ہے یا مرد نے اپنی پچھلی شرمگاہ پایا جنہوں نعوذ باللہ گند کرانے دی عادت ہے تو انہوں چس آ رہی ہے، صرف داخل کر کے باہر کٹ دیتی انگلی یا وہ چیز، تو اس سے غسل فرض باوجہ قصور شہوت کے، باوجہ کہ شہوت پوری نہیں ہوئی اندر نال جی۔ او ویکھ علل مختار نظر آئے، یعنی دبر میں، کس میں، اور اس کا مقابل ضعیف ہے، اور بہرحال قبل میں اگر عورت نے اپنی اگلی شرمگاہ میں انگلی داخل کی یا مصنوعی، پس ذکر کیا گیا تنویر کی شرح میں یہ کہ مختار عدم ہے اس کا بھی عورت غسل فرض نہیں۔ تنویر الابصار متن در مختار ان دی شرح تے در مختار اتے وے رد المختار جن دا نام فتاوی شامی ہے جی۔ سنیے گل، اتنے تنویر دا والا ہوتا ہے تو وہ مراد ان دی شرح تو در مختار جی۔ چلو جی، اور حکایت کی ہے علامہ نو نے کہ مختار اس میں وجوب ہے،
آندھنے عورت نے اگر اگلی شرمگاہ میں انگلی داخل کی ہے یا وہ مصنوعی ذکر جب کہ قصد کیا اس نے استمتاع کا، جی اس نے لذت لینے کا قصد کیا ہو، تو اب اس میں مختار یہ ہے کہ عورت پر کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ اس لیے کہ شہوت عورتوں میں غالبہ ہوتی ہے، پس قائم کیا جائے گا سبب کو مقام مسبب کے۔ مسبب کیے انزال ہونا تے سبب اس چیز دا داخل ہونا تے اس نو اون دے قائم مقام کریں گے گویا اس نو انزال ہو گیا جی۔ پس اچھا جی، پس اختلاف مختلف ہے ترجیح بنسبت لادخال الاسباع فی قبول المرأۃ، بھئی ترجیح میں اختلاف ہے کہ اگر عورت کی قبل میں کیا کی؟ انگلی داخل کی، لادخال الاسباع، سنی گل افادہ سید رحمہ اللہ، وہ جو مصنوعی تھا نا ذکر اس کے ذریعے تو مختار یہ ہے کہ کیا کرے؟ غسل فرض ہے۔ تو اگر کسی نے عورت کی شرمگاہ میں انگلی داخل کی یا عورت نے، تو اس میں اختلاف ہے کہ ترجیح کس کو ہے، بے غسل کرے یا نہ کرے۔ تو جہاں اختلاف ہو جائے وہاں احتیاط یہ ہے کہ اختلاف سے نکلا جائے، اختلاف سے نکلا جائے۔ لیکن یہ تو سارے مسئلے ہوں تاں ہی ہے نا بھی بچیاں نو ماواں گھر مسئلے دینی پڑھان، پھر انہاں کو غلطی ہووے تو انہیں پتہ ہوئے کہ میرے تو غسل فرض ہو گیا۔ ورنہ ایک ہو جی غلطی کر کے کوئی تھوڑا ہی پوچھنا ہے جا کے مولوی صاحب کو کہ میں غلطی کی تھی میرے تو غسل فرض ہے کہ نہیں جی۔ اچھا جی، اور مسئلہ جی، اور ان 10 سے وتی بہیمہ کی، اے جڑے ڈنگر مؤنث نے انہاں نال کسی نے وتی کی تھی یا عورت میتا کے ساتھ اس نے کیا کی؟ بغیر منی کے انزال کے، انزال نہیں ہویا تو اس تو پہلا پیچھے ہٹ گیا ہے، اس تو پہلا تیس تے با وجہ نہ پائے جانے کمال سبب اس کے، جی، اور نہیں غالب نزول اس کا یہاں تک کہ قائم کیا جائے مقام اس کے، جی، کیونکہ ڈنگراں کو تباً نفرت ہے۔ وَمِنْهَا، اور سمجھے ہی، اور ان 10 میں سے آخری پہنچنا بکر کو نہیں زائل کیا پہنچنے نے اس کی بکارت کو بغیر انزال کے۔ مرد نے باکرہ عورت نال قربت کی تھی تے انزال مولوی جی کو نہیں ہویا تے ان دا پردہ بکارت بھی زائل نہیں ہویا اندے کولوں تے اندے نال غسل فرض نہ اس تے تے نہ عورت تے، سمجھی جے؟ اے شاباش جی، اس لیے کہ بکارت مانے ہے التقاء الخطانین کو، جتھوں دی شرمگاہ شروع ہوندی پردہ اوتھے وے تے اے ختنہ شدہ جگہ داخل ہونی تاں سے جے پردہ پھٹنا سی تے جدو پردہ پھٹیا نہیں تے لہذا یہ جگہ داخل جدو داخل نہیں ہوئی تو غسل فرض نہیں ہوئے نہیں، سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، مسئلہ اور اگر مسئلے فقہا بیان کیتے حیران کن، اور اگر داخل ہو گئی منی مرد کی عورت کی فرج کو بغیر داخل کرنے کے فرج میں، عورت دی مرد دی منی عورت دی فرج دے اندر چلی گئی، دخول کو نہیں ہویا، دخول کسی اور طریقے نال منی آیا، عورت غسل ہے کہ کوئی نہیں، غسل عورت پر جب تک نہ حاملہ ہو اس منی سے، جب تک یہ تو حاملہ اس وقت نظام میں کوئی چنگی دیر تو بعد پتہ چلے گا تو صورت کی بنی کٹی کٹا کی نکلیا، او ذرا سن لو او ہے بھی جی، دھیان کرے جی۔ اور معلوم تحمل، اس لیے کہ نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ نہیں حاملہ ہوتی عورت مگر جب کہ اس کو انزال ہو، عورت حاملہ ہوتی اس وقت ہے جب تک مرد کی منی کے ساتھ اس کی بھی منی ملتی ہے، ایک منی نال بچی بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، سمجھا جی؟
ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਮਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਜ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਜ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਸਲ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰੇ ਕੀ? ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਫਰੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਸਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੁਸਲ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆ गई जी? और देखो कि और लौटाएगी वो जो पढ़ी है उसने इस गुस्ल से पहले, और ये कौलैन का एक है ये, और बाज़ ने कहा है कि नहीं गुस्ल औरत पर अगरचे ज़ाहिर हो जाए हमल, मगर जब के निकले मनी औरत की ज़ाहिर फ़र्ज की तरफ तब गुस्ल फ़र्ज है। और यही ज़ाहिर रिवाया है। फरमाया लामा हलवानी ने, और इसी को हम लेते हैं। कहते हैं जैली वेखो थे ने बड़ी वजाहत की जी। एक की पढ़िया हूँ जिन चीज़ों से किनिया चीज़ें ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितों जे पिछली फसल तो ना, फसल उन चीज़ों के बयान में जो वाजिब करती हैं गुस्ल को, फ़र्ज़ हो जाता है गुस्ल एक के साथ 7 चीज़ों से निकलना मनी का ज़ाहिर जसद की तरफ जब के जुदा हो जाए, अपने करार की जगह से, लेकिन उसको जुदा किमें होवे शहावत के साथ बग़ैर जिमा के, और हशफा का गायब होना और उसके अंदाज़े का, हशफा के कटे हुए से भी अगर वो कटे है तो फिर किस में आदमी के जिंदा आदमी के 2 रस्तों में से एक में, और किसका, और इंजाल मनी का मैता की बती के साथ या बहीमा की बती के साथ, और पाना पानी का, और पाना पतले पानी का नींद के बाद जब के ना हो ज़कर उसका मुंतशिर सोने से पहले, और पाना तरीका जन करे उसको मनी अपने इफाके के बाद नशे से और बेहोशी से और हैज़ के सबब और निफास के सबब, मुराद इनके इनकिता से, और अगर हासिल हों अशियाए मज़कूरा इस्लाम से पहले असह में, यानी अगरचे हासिल हो तो फिर भी क्या उस पर गुस्ल फ़र्ज़, और फ़र्ज़ है गुस्ल देना मैयत को किफ़ायतन। एक मिनट वो गामे के हो और ना कबल अल इस्लाम ते आशा वेखे ज़रा नज़र आ रहे हैं कि नहीं? जान इस बात को कि काफिर ने जब इस्लाम कबूल किया जनाबत की हालत में, किस में? जनाबत की हालत में। तो इसमें 2 रवायतें हैं। एक रवायत में यह है कि गुस्ल फ़र्ज़ कोई नहीं, इसलिए कि वो नई मुखातब शराए का कदों इस्लाम ले आने तो पहला तो जनाबत तो पहले होती है। पस होगा जैसे कि काफिरा औरत जब उसको हैज़ आया और वो पाक हो गई, पाक दा मतलब है हैज़ दा खून ख़त्म हो गया, नाती कोई नहीं, फिर वो इस्लाम ले आई, फिर वो इस्लाम ले आई, तो इस पर कहते हैं गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है। किस पर? इस औरत पर। और एक रिवायत में वाजिब है गुस्ल उस काफिर पर जब इस्लाम लाया जो जनाबत की हालत में, इसलिए कि वजूब गुस्ल कौन? नमाज के इरादे के साथ तल्लक पकड़ता है जी।
اور وہ اندہا نماز کے ارادے کے وقت تو مخاطب ہو چکا ہے کیونکہ مسلمان ہو گیا نا، پس ہو گیا وہ جیسا کہ وضو اس نے کرنا ہے کہ نہیں، کرنا ہے. اے مطلب، اور یہ اس لیے کہ جنابت کی جو صفت ہے وہ اس کے اسلام لانے کے بعد باقی ہے کہ کوئی نہیں. باقی ہے. پس دوام جنابت کی صفت کا بعد اسلام کے جیسا کہ پیدا ہونا جنابت کا، اوندا دوام تے اوندا مڈوں پیدا ہونا ایکو جہ. اسلام لے آ کے ہن کدے جنبی ہوے غسل فرض ہے کہ کوئی نہیں، تو جدوں وہ جنابت باقی ہے تے ہن بھی غسل فرض ہے. اے مطلب یہ دوجہ دی دلیل جی. پس واجب ہے غسل جیسا کہ تبیین میں ہے. علامہ شلبی نے کہا ہے مناسب ہے یہ کہ قول کرے پس فرعن یقولا فیفرض الغسل، کیونکہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یہ شامل ہے کافر کو بلا محالہ. اور وفیہ ایضاً، اور اس شلبی میں ہے کہ فرمایا ہمارے استاذ فخر الائمہ البدی نے کی فرمایا، اور قول اس شخص کا جس نے کہا لا یاجب، اس لیے کہ کفار شرائع کے مخاطب نہیں. ایک قول غیر سدید ہے، ایک قول غیر صغیر ہے. چنگا نہیں ہے گا، کیونکہ غسل کا سبب ارادہ صلاحت ہے، اور زمانہ نماز کے ارادے کے وقت وہ کیا ہو چکا تھا، وہ مسلمان ہو چکا تھا. کتاب لکھیو. اور اس لیے کہ صفت جنابت ہمیشہ ہے اسلام کے بعد، جی. لہذا دیا جائے گا صفت جنابت کو حکم انشاء کا، حتیٰ کہ اگر ختم ہو کافرہ کا خون تو پھر اسلام لے آئے. پھر اسلام لے آئے. کون؟ عورت. جندہ خون ختم ہوئے ہیں تو نہیں غسل اس پر. کیوں؟ باوجہ متاثر ہونے انقطاع کی استدامت کے. انقطاع ایک لازدہ کام ہے، نہیں سمجھ ہے. تو چونکہ انقطاع اب نہیں ہے، وہ تو اس وقت ہو گیا ہے، اب وہ اس وقت نہیں، لہذا غسل فرض نہیں. اور جنابت جو پہلے تھی وہ اس وقت ہے کہ کوئی نہیں، لہذا غسل فرض ہے. لیکن آدھے نے ہاں فلذا، اسی لیے اگر اسلام لائی کافرہ حالت حیض میں، کس میں؟ حالت حیض میں، پھر پاک ہوئی اسلام لانے کے بعد، تو اب اس پر غسل فرض ہے. اب کیونکہ جب انقطاع ہو رہا ہے تو اس وقت وہ مخاطبہ ہے، اس وقت وہ فاتحہ ہے. فصل 10 چیزیں 10 چیزیں نہیں غسل ان سے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان سے وہ کیڑی کیڑی شاید مزید مزید اور ودی اور ودی اور احتلام بغیر طریقے بغیر طریقے اور ولادت اور ولادت بغیر دیکھنے خون کے، بغیر دیکھنے خون ولادت کے بعد بعد صحیح میں اور داخل کرنا داخل کر کپڑے کے ساتھ کپڑے کے ساتھ جو مانے ہو مان لذت کے وجود سے، لذت کے اور حکنا اور حکنا اور داخل کرنا اور داخل کا انگلی کا اور اس کی مثل کا 2 راستوں میں سے ایک میں، دو راستوں اور وتی بہیمہ کی اور وتی بہیمہ کی یا میتا کی یا میتا بغیر انزال کے، بغیر انسان کے اور پہنچنا اور پہنچنا بکر کو بکر کو کہ نہ زائل کرے وہ پہنچنا کہ نہ زائل کرے وہ پہنچنا اس کی بکارت کو اس کی بکارت بغیر انزال کے. بغیر انسان تو اس پر غسل فرض نہیں